بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ عورت کا کچھ ذاتی خرچ متعین کر دینا چاہیے۔ کچھ شوہر حضرات گھر کا سارا سامان لا دیتے ہیں مگر بیوی کو کسی قسم کا خرچہ نہیں دیتے۔ کئی ایسے کرتے ہیں کہ اپنی ساری کمائی اپنے گھر والوں کو تھما دیتے ہیں کہ خرچ کریں، مگر بیوی کو کچھ نہیں دیتے کہ میں خود ہی لا دوں گا۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ بیوی اپنے گھر والوں کو سب کو چھوڑ کر آئی ہے، اس کا بھی دل کرتا ہے کہ صدقہ خیرات کرے، رشتہ داروں کو طوائف دے اور اپنی ضروریات کی چیزیں لے۔ ایسے میں ان کے پاس خرچ نہ ہو تو یہ ایک طرف سے زیادتی ہوتی ہے۔ آپ ایک خرچ متعین کر دیں کہ آپ کی آمدنی کے حساب سے مناسب ہو تاکہ بیوی اپنی ضروریات کے لیے خرچہ کر سکے۔ اس خرچ کا حساب بیوی سے نہ لیا جائے، چاہے تو اپنے اوپر خرچ کرے چاہے صدقہ خیرات کرے۔ بالکل خرچ روک دینا تو کسی صورت مناسب نہیں ہے۔ بیوی کی قدر و قیمت دیکھنی ہے تو ایک ماہ کے لیے بیوی کو میکے بھیج دیں، کھانا پکانے کے لیے ایک خانسا ماں رکھ لیں، گھر کی صفائی کے لیے ایک خادم رکھ لیں، کپڑے دھونے کے لیے ایک دھوبی کا انتظام کر لیں، بچوں کے لیے آیا رکھ لیں، گھر کی نگرانی کے لیے ایک چوکیدار رکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ملازمین کی فوج کے باوجود گھر کا جو نظام ایسے نہیں چلے گا جیسے تنہائی ایک بیوی چلاتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کوئی غلام آزاد کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی مسکین کو صدقے کے طور پر دے دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا۔ ان میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر ملے گا جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا ہے۔ مرد کب روتے ہیں؟ مرد روتے ہیں جب ان کی مائیں فوت ہو جاتی ہیں۔ مرد روتے ہیں جب وہ اپنے پیاروں کی ضرورتیں پوری نہیں کر پاتے۔ مرد روتے ہیں جب ان کا بچہ بیمار ہوتا ہے۔ مرد بیٹیوں کی شادی کرتے وقت روتے ہیں۔ مرد اس وقت روتے ہیں جب وہ اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے یا کسی بھی ضروریات یا معمولی سی خواہش کا بندوبست نہیں کر پاتے۔ مرد روتے ہیں لیکن مردوں کے آنسو گال پر آنکھ سے نہیں گرتے اور نہ ہی ان کے آنسو کسی کو نظر آتے ہیں۔ یہ دل سے روتے ہیں اور ان کے آنسو بھی دل پر ہی گرتے ہیں، جس کا اثر چہرے کی جھریاں، بالوں کی سفیدی اور کانپتے ہاتھوں کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ بیوی سے بات چیت کرنا بھی اس کا حق ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بزرگ کہلاتے ہیں یا کسی بزرگ کے مرید ہیں، نماز روزہ ذکر و مشغول کی پابند، اپنے نزدیک گویا جنت کو خرید رہے ہیں مگر بیوی کے حقوق سے غافل ہیں۔ یاد رکھو، بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ ایک وقت میں اس سے بات چیت بھی کی جائے، اس کی تکلیف و راحت کی باتیں سنی جائے اور دلجوئی کی باتوں سے اس کو خوش کیا جائے، مگر اس حق سے دیندار و دنیا دار سب ہی غافل ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے حقوق کو اپنے ذمے سمجھتے ہی نہیں، بس کھانا کپڑا ہی اپنا ذمہ سمجھ لیا ہے۔ عورت کی سیدھی سادی زندگی میں مرد سارے اصول توڑتا ہوا داخل ہوتا ہے اور اپنی محبت اور وفا کے جھوٹے وعدوں سے اسے اپنا عادی بنا لیتا ہے۔ پھر عورت وہی دیکھتی ہے جو وہ دکھاتا ہے، خود پر اڑتی انگلی کی پرواہ کیے بنا وفا کرتی ہے۔ ایک مرد کی محبت میں سب کا بھروسہ توڑ دیتی ہے اور جب مرد کا دل بھر جاتا ہے تو وہ عورت کے منہ پر ایسا تماچا مارتا ہے کہ عورت پھر کسی پر اعتماد نہیں کر پاتی۔ جب آپ کے ارد گرد بسنے والے آپ کو سمجھ ہی نہ پائیں تو ایسے حالات میں یہی بہتر ہوتا ہے کہ ان میں رہتے ہوئے ہی خود کو الگ کر لیا جائے۔ اپنے آنسو پوچھنے سے، خود کو خود ہی تسلی دینے سے دل بڑا مضبوط ہونے لگتا ہے، پھر تنہائیاں راس آنے لگتی ہیں اور لوگوں کے رویے بھی تکلیف نہیں دیتے۔ دنیا میں آدھی شادی شدہ خواتین کی یہ شکایت رہتی ہے کہ شوہر ان سے بات نہیں کرتا، توجہ کم دیتا ہے، پیار کم دیتا ہے۔ ان میں ان خواتین کا اپنا کرنا دھرنا ہوتا ہے۔ جب شوہر ان سے محبت کرتا ہے، رومانس کی بات کرتا ہے، تب یہ خواتین عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ ایسے میں شوہر دوسری خواتین کی طرف راغب ہونے لگتا ہے۔ اب اسے کوئی تو چاہیے جسے وہ اپنے لباس کی طرح سمجھ سکے، ہر بات کر سکے، اور سب سے بہترین رشتہ وہ ہے جہاں دونوں کسی بھی بات کے کہنے میں آر محسوس نہ کریں، آپس میں وہ بات بھی کر سکیں جو وہ کسی بھی اور کے ساتھ نہیں کر سکتے۔
जज्बाती होना, जल्दी गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों को दिल पर लेना और जल्द रो देना एक तरफ दिल इंसान की निशानी होती है। इसकी वजह से जज्बात में शिद्दत का होना, ये सब खूबियाँ कभी किसी मुनाफिक में नहीं पाई जाती। इनका ताल्लुक उन लोगों से होता है जो रिश्तों को दिमाग से बढ़कर दिल से निभाते हैं। ऐसे लोग दूसरों के लिए किसी नेमत से कम नहीं होते, पर खुद को बराबर अजियत में डाले हुए होते हैं। जब कोई औरत आपको नजरअंदाज कर रही हो तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे नफरत करती है, उसका मतलब ये है कि उसका दिल दुखा हुआ है। इंसान को अपने दुख सेलिब्रेट करने चाहिए, जैसे कि मुंह पर हंसी सजाकर, अच्छे से बाल बनाकर, सबसे पसंदीदा कपड़े और पसंद के रंग का इंतखाब करके। कोई देखे तो बिखरा हुआ न समझे, क्योंकि हमदर्दी जहर लगती है। रिश्तों को बचाने के लिए खुद एक कदम पीछे हटना बुज़दिली नहीं बल्कि इंसानियत है। लोग आपकी कदर क्यों नहीं करते? पता है क्यों? क्योंकि आप ज़बरदस्ती उन पर मुसल्लत होने की कोशिश करते रहते हैं। जबकि एक बात आप बार बार दोहराएंगे, लोग पर इंसार करेंगे, खुद को उनके सामने ज़रूरत से ज़्यादा झुका देंगे, तो वो हमें गिरा हुआ समझ लेते हैं। ये सब हमें अल्लाह ताला के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बंदों के यहाँ इज्जत कम होती है और अल्लाह ताला के यहाँ बढ़ती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट लाजमी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भाई अब्दुल रज़ाक को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।